अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर और तुर्की ने एक मरतबा फिर दुनिया भर के मुसलमानों का, पूरे आलम इस्लाम का दिल जीत लिया है और दो मुस्लिम देशों को आपस में लड़ने से रोक दिया है। मुसलमानों का खून अब आपस में नहीं बहेगा और पूरी मुस्लिम दुनिया ने अब राहत की सांस ली है। मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम देश हैं। दोनों जगह मुसलमानों की आबादी 90% से ज़्यादा है और दोनों देशों का दावा यह है कि हमारे यहाँ इस्लामी कानून है, हम कुरान के निज़ाम के मुताबिक हुकूमत करते हैं। यह अलग बात है कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाफिज है, लेकिन पाकिस्तान में दूर दूर तक कहीं भी इस्लामी निज़ाम नाफिज नहीं है। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये दोनों देश आपस में लड़ रहे थे। पाकिस्तान अपने फाइटर प्लेन से अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों को निशाना बना रहा था, बमों की बरसात कर रहा था। लगातार वो आम लोगों को और उन लोगों को भी टारगेट कर रहा था जिसको पाकिस्तान अपना दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर अफ़गानिस्तान की आर्मी भी फायरिंग कर रही थी, पाकिस्तान की आर्मी को मार रही थी और पूरी दुनिया हैरान थी कि अभी कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है। कहाँ के मरने वालों को शहीद लिखा जाएगा और कहाँ के मरने वालों के लिए हलाकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। और अब तक तकरीबन 200 से ज़्यादा अफ़गान तालिबान को हलाक करने का काम किया पाकिस्तान की आर्मी ने। उधर अफ़गानिस्तान के हमले में भी 70 से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी की हलाकत हुई है और मैं दोनों में से किसी के लिए शहादत का लफ्ज़ जानबूझकर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त कौन हक़ पर है और कौन बातिल पर है कहना मुश्किल है। फैसला आप कीजिएगा कौन हक़ पर है, कौन बातिल पर है। बहरहाल कतर ने इस पूरे मामले को सीरियस लिया और कतर को क्रेडिट जाता है कि जब भी आपस में कहीं लड़ाई होती है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो कतर सालिसी का फरीज़ा अदा करता है। तुर्किया भी कतर के बाद दूसरा मुल्क है जो सालिसी का फरीज़ा अदा करता है, मुसलमानों को सपोर्ट करता है और तनाज़ों को ख़त्म करने की वो कोशिश करता है। चुनांचे कतर की तरफ से कहा गया अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी कि आप दोनों आपस में लड़ना बंद कीजिए, आप दोनों कतर आइए, दोहा तशरीफ़ लाइए और हम बैठ कर इस मसले को सुलझाएंगे। चुनांचे अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ने एक डेलीगेशन के साथ कतर का दौरा किया। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी एक डेलीगेशन के साथ कतर का दौरा किया। तुर्की और कतर की सालसी में दोनों तरफ के डेलीगेशन ने और ज़िम्मेदारों ने 13 घंटे तक मुसलसल बातचीत की और 13 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद, गुफ्तगू के बाद, नेगोशिएशन के बाद फाइनली एक रेजोल्यूशन पर, एक करारदाद पर इन दोनों ने साइन कर लिया है और जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान हो गया है। अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा मौलवी मोहम्मद याकूब ने इस रेजोल्यूशन पर साइन किया और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के वज़ीर ख़ारजा आसिफ महमूद ने उस रेजोल्यूशन पर साइन किया। उसके अलावा तुर्की और कतर का भी उस पर साइन मौजूद है और इस तरह बाज़ाब्ता सीज़ फायर और जंगबंदी का ऐलान हो गया। अल जज़ीरा के ज़रिए जो खबर सामने आई उसमें बताया गया कि इस मुआहदे में, सीज़ फायर के इस एग्रीमेंट में वाज़े लफ्ज़ों में बात शामिल है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर अब कोई भी हमला नहीं करेगा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद का एहतराम करेगा, उसके एयर स्पेस में दाखिल नहीं होगा। इसी तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी और सवर्निटी का भी एहतराम करेगा और ये समझने की कोशिश नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान के पास एयर फोर्स नहीं है, जंगी ताकत नहीं है, तो वो जब चाहे जहाँ चाहे हमला कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, बमों को गिरा सकता है। न ही पाकिस्तान इस बात की कोशिश करेगा कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के मुताबिक हो या अफ़गानिस्तान के लीडर्स उसके साथ ही अपना ताल्लुक़ बनाए। जहां पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो अफ़गानिस्तान का भी दुश्मन हो, ये पाकिस्तान नहीं करेगा। वाज़े लफ्ज़ों में रेजोल्यूशन में और सीज़ फायर के माहदे में बात शामिल है। उसी तरह अफ़गानिस्तान को भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान किसी भी ऐसे ग्रुप को अपने यहाँ ठिकाना नहीं देगा जो ग्रुप पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। नहीं अफ़गानिस्तान किसी भी ग्रुप के ऐसे लीडर को अपने यहाँ ठहरने देगा जो ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी भी लीडर को भी अफ़गानिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। माहदे में बात भी शामिल है कि ISI और फितनउल ख़वारिज के जितने दहशतगर्द हैं, जितने टेररिस्ट हैं, इन सब के लिए भी अफ़गानिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। उसके बाद ये भी तय पाया गया कि अगली मीटिंग
ترکیہ کے مشہور اور تاریخی شہر استنبول میں منعقد ہوگی، اور وہاں بھی افغانستان کے وزیر دفاع رہیں گے، پاکستان کے وزیر خارجہ رہیں گے، قطر اور ترکی کا ڈیلیگیشن موجود رہے گا، اور وہاں باضابطہ ایک میکانزم تیار کیا جائے گا، ایک گروپ تیار کیا جائے گا جو افغانستان اور پاکستان پر نظر رکھے گا، نگرانی کرے گا کہ نہ تو افغانستان کی طرف سے کوئی وائلیشن ہو اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے وائلیشن ہو، اور دونوں ملک آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، دونوں ملک آپس میں اچھا رشتہ نبھائیں۔ اور یہ جو پوری لڑائی ہے، یہ جو پوری جنگ شروع ہوئی، اس جنگ کی شروعات ہمیشہ پاکستان کی طرف سے کی جاتی ہے، اور اس مرتبہ بھی پاکستان نے ہی کیا، اور اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور پر افغانستان میں، عرب میڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے، یہ مانا جا رہا ہے کہ اصل مجرم اور اصل ذمہ دار پاکستان ہے، کیونکہ امریکہ بگرام ملٹری بیس کو افغانستان سے لینا چاہتا ہے اور طالبان نے اس کو دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان پر حکومت کرے اور پھر پورے سینٹرل ایشیا پر مضبوطی کے ساتھ وہ نظر رکھے، خاص طور پر چین اور بھارت پر اس کی نظر بنی رہے، لیکن طالبان نے نہیں ہونے دیا۔ 20 سالوں تک کی جنگ میں امریکہ کو ہار تسلیم کر کے یہاں سے جانا پڑا۔ اب امریکہ یہ چاہتا ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ عرب اور دیگر جگہوں کی میڈیا میں یہ نیریٹو چل رہا ہے کہ جو کام امریکہ افغانستان میں نہیں کر سکا وہ پاکستان کے ذریعے کروانا چاہتا ہے، پاکستان کے ذریعے وہ حملہ کروانا چاہتا ہے۔ ادھر افغانستان ان دنوں بھارت کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا رہا ہے۔ افغانستان کو ضرورت ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے دیش ہیں وہ افغانستان کی طالبان سرکار کو ریکگنائز کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ اس کے رشتے بہتر ہو جائیں، اور ابھی تک صرف روس نے تسلیم کیا، کسی اور ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ چین سے بھی رشتہ اور تعلق اچھا ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک آفیشیلی چین نے بھی ریکگنائز نہیں کیا۔ اب بھارت نے جب دعوت دی افغانستان کے وزیر خارجہ کو، مولانا امیر متقی خان فوراً پہنچ گئے بھارت، اور 6 دنوں کا دورہ تھا، لمبی بات چیت ہوئی، دنیا بھر میں ان کے بھارت دورے کا چرچا رہا، تذکرہ رہا، اور سب سے زیادہ سرخیوں میں وہی رہے۔ اس بیچ کئی دیشوں کے فورن منسٹر نے، ڈیفنس منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا، میٹنگ کی، چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ کسی خاتون کی طرف سے یہ کوئی ریئیکشن سامنے آیا، رد عمل سامنے آیا کہ اسرائیل کا فورن منسٹر آیا تھا، یا وہاں کا ڈیفنس منسٹر آیا تھا، انگلینڈ کا پرائم منسٹر آیا تھا، یا کسی اور دیش کا کوئی سربراہ آیا تھا اور اس نے پریس کانفرنس نہیں کیا، یا پریس کانفرنس کیا تو اس نے مہیلا پترکاروں کو نہیں بلایا، نہ کسی نے ہنگامہ کیا، نہ کسی نے اعتراض کیا۔ یہ سب کچھ افغانستان کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس پر ہوا، ان کی بھارت آمد پر ہوا، دیوبند کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن طالبان کی یہ ضرورت تھی اور بھارت کی بھی ضرورت ہے، اور جب بھارت جیسا بڑا دیش طالبان کو اب وہاں تسلیم کرنے جا رہا ہے، دونوں جگہ ایمبیسی ایکٹیو ہو گئی ہے، ڈپلومیٹ آ گئے ہیں، تو یہ افغانستان طالبان کی ایک اور کامیابی ہے، اور یہ پاکستان نہیں چاہ رہا۔ پاکستان چاہ رہا ہے کہ افغانستان کی پالیسی اس کے مطابق رہے، اور افغانستان کی طالبان حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہو گئی اور معاملہ یہاں تک آ چکا تھا۔ بہرحال قطر نے اور ترکی نے اچھی کوشش کی، ثالثی کا فریضہ نبھایا، اور 2 مسلم دیشوں کو آپس میں اس نے لڑنے سے روک دیا ہے۔ طالبان والے چاہتے ہیں کہ اب افغانستان ترقی کرے، وہاں امن اور سلامتی رہے، وہ دنیا میں آگے بڑھیں، ان کے دیشوں میں لوگ آ کر انویسٹمنٹ کرے، بزنس کرے، تجارت کو آگے بڑھائے، افغانستان کے لوگوں کو خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور یہ بات پاکستان نہیں چاہتا۔ پاکستان کی طرف سے کنٹینیو یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ افغانستان ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے باپ ہیں، اور افغانستانی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم غلط ہو، ہم تو دادا ہیں، تم بیٹے ہو یا پوتے ہو، تم باپ اور دادا تو کبھی نہیں بن سکتے۔ اور سچائی تو یہی ہے کہ کم از کم افغانستان کو بیٹا کہنے کا پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، افغانستان کی نظر میں پاکستان ان کے لیے پوتا ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا سے نکل کر بنا ہے۔ پاکستان کی ٹوٹل ایج 78 سال ہے، اور افغانستان کی ایج ہزاروں سال پرانی ہے، اور افغانستان ہمیشہ ہر سپر پاور طاقت کے لیے قبرستان ثابت ہوا ہے، اور کبھی میں اس پر ڈیٹیلز میں ویڈیو بناؤں گا۔ کل بھی میں نے مختصر اس حوالے سے روشنی ڈالی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ کیا افغانستان کی، طالبان کی اور افغان قوموں کی تاریخ رہی ہے، اور ہمیشہ ان لوگوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہرحال اچھا ہوا، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے۔ خدا کرے پاکستان کو سمجھ میں آ جائے، اور پاکستان، وہاں کی آرمی اور وہاں کی حکومت
اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے کام نہ کرے، امریکی صدر ٹرمپ کے کہنے پر وہاں کا آرمی چیف افغانستان پر حملہ نہ کرے۔ اس بیچ ایک اور بات واضح ہو گئی، اور وہ یہ کہ سعودی عرب افغانستان کے ساتھ بھی اتنا ہی کھڑا ہے جتنا وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ڈیفنس کا یہ ایسا معاہدہ ہے جس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ مانا جائے گا، یعنی اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو حملہ سعودی عرب پر مانا جائے گا، اور سعودی عرب پر حملہ ہوا تو حملہ پاکستان پر مانا جائے گا، اور دونوں ملک مل کر جنگ لڑیں گے، حملہ آور ملک کا دفاع کریں گے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ 11 اکتوبر کو افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے کئی چیک پوائنٹس کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ چیک پوائنٹس کو یا پاکستانی آرمی کی بٹالین کو، ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ 50 سے زیادہ پاکستانی آرمی کی ہلاکت ہو گئی۔ تو سعودی عرب کا فوراً اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے کہ آپ دونوں بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرو، اس جنگ کو یہیں پر روک دو۔ سعودی عربیہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، افغانستان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی سعودی عربیہ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کسی ایک کی حمایت نہیں کی، کسی ایک کو سپورٹ نہیں کیا، اور عرب کے عوام نے، وہاں کی میڈیا نے تو کھل کر افغانستان کا ساتھ دیا، اور دوبارہ یہ جھڑپیں ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے تو پاکستانی آرمی کے پتلون کو کابل میں باضابطہ چوراہے پر لٹکا دیا، ایک میسج دیا۔ اس کے باوجود بھی سعودی عربیہ نے کہیں پر بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، اور اسی کے بعد انڈیا کے ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار نے یہ بھی کہا کہ اب تک تو انڈیا بہت مایوس تھا، پریشان تھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ میں بہت مضبوط معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان تو یہاں پر اکیلا ہے، سعودی عرب ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ادھر طالبان لیڈرشپ کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ مسلم دنیا ہے، عالم اسلام ہے، اور پاکستان کو یہ جو گمان ہے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم ہے، تو دنیا صرف اس کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، طالبان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم اسلام کا پورا سپورٹ افغانستان کو حاصل ہے، اور یہ چیزیں اب بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو آپ جوائن کر لیجئے، جوائن کا بٹن موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک ہے جس کے ذریعے آپ ہماری ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔